خانزادہ ہاؤس میں صبح سے ہی گہما گہمی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آئرہ صدا کی لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی، اس لیے 10 بجے اٹھ کر ناشتے کے لیے جب باہر آئی تو سب سے پہلے نگار بیگم نے اپنی نکمی بیٹی کو گھوری سے نوازا۔ کہنے لگی، یہ وقت ہے اٹھنے کا کیا؟ آئرہ کہنے لگی، کیا مصیبت ہے امی، چھٹی والے دن تو سونے دیا کریں۔ وہ کہنے لگی، تم جانتی ہو نا یہاں پر ناشتہ 9 بجے ہوتا ہے، 9 بجے کے بعد کسی کو بھی ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنی دادی کے غصے سے تو اچھی طرح سے واقف ہو، اب بیٹھو بھوکی مرو۔ اپنی ماں کی بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے گھر نہیں ہوا کوئی جیل خانہ ہے، اس ٹائم ناشتہ ملے گا، دوپہر کے 2 بجے کے بعد کھانا نہیں ملے گا، رات کا کھانا 9 بجے کے بعد نہیں ملے گا، جیل ہے یہ گھر نہیں ہے۔ میری دوستیں بھی تو ہیں، بڑے مزے سے جب بھوک لگتی ہے تب کھاتی ہیں، جب جی چاہتا ہے تب اٹھتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، آہستہ بولو، دادی نے سن لیا نا تو تمہارا گلا دبا دیں گی، مجھے ہی باتیں سنائیں گی کہ تم نے اپنی بیٹی کی زبان پر تالا لگانا نہیں سیکھا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری آئرہ، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ کہنے لگی، اچار بنا کے کھا لیں، یا ایسا کرے تھوڑا سا مربع بنا کر دادی کو کھلا دے، کیا مصیبت ہے، نہ دے مجھے ناشتہ۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا چلو جا کے کچن میں جا کر کر لو، اور ہاں شام تک بالکل تیار ہو کر تم مجھے لاؤنج میں نظر آؤ۔ وہ کہنے لگی، کیوں، کون آ رہا ہے؟ گھر کی صفائی اور ستھرائی وہ دیکھ چکی تھی، جو کہ عام معمول سے ہٹ کر ہو رہی تھی، اور یہ تب ہی ہوتی تھی جب کسی نے آنا ہوتا تھا۔ آئرہ کی والدہ کہنے لگی، روحان لندن سے واپس آ رہا ہے۔ یہ سن کر تو آئرہ اپنی بھوک بھول ہی گئی۔ وہ کہنے لگی، وہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ چین نہیں ہے اسے وہیں پر؟ نگار بیگم نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، بند کرو، ابھی تمہاری تائی اور تمہاری دادی دونوں ہی اپنے کمروں میں نہیں، صفائیاں ستھرائیاں کروا رہی ہیں، اگر کسی نے تمہاری یہ بکواس سن لی نا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ روحان کا نام سن کر آئرہ کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ بہرحال کچن میں گئی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا، واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ روحان اس کا تایا زاد کزن تھا جو اسے ایک آنکھ نہیں اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کے خاندان میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بیٹی ہونے پر اتنی خوشیاں نہیں منائی جاتی تھی جتنا کہ بیٹے ہونے پر منائی جاتی تھی، اور پھر وہ تائی کا اکلوتا بیٹا بھی تھا، اتنا نخرہ تھا اس کا جیسے وہ خانزادہ ہاؤس کا مالک ہو۔ آئرہ اور مائرہ دونوں بہنیں تھیں، مائرہ بڑی تھی اور اس کی منگنی ابھی اپنے خالہ زاد سے ہو چکی تھی، 1 مہینے بعد اسی کی شادی تھی، اور روحان شاید شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا، یا پتہ نہیں مستقل واپس آ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس کے واپس آنے کی سب سے زیادہ ٹینشن آئرہ کو تھی، کیونکہ جانتی تھی اس سے 7 سال بڑا ہے، اور بچپن میں ہمیشہ اس کے سر پر کسی پروفیسر کی طرح سوار رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے پڑھاتا بھی تھا اور بڑی سختی سے پڑھاتا تھا۔ کہتا تھا، تم تو صدا کی ڈفر ہو، ایک تو خانزادہ ہاؤس کا واحد چشم و چراغ اور وارث، یہ اہمیت کم تھی کہ موصوف پڑھائی میں بھی کافی اچھے تھے، یہ 2 خوبیوں نے تو جیسے اسے 7ویں آسمان پر لا کر پہنچا دیا تھا۔ خود کو کہیں کا ترنم خان سمجھتا تھا، اب آتے ہی کہے گا، تمہارے بی اے میں کیا نمبر آئے ہیں، اور تم نے سمپل بی اے کیوں کیا ہے، تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا یا انجینئرنگ کی لائن میں جانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو دادی اصول پسند، اس پر ان کا چہیتا پوتا بھی اصول کا پابند، پتہ نہیں لوگ گھڑی کی بھی سوئیوں کو جیسے دیکھتے زندگی کیسے گزار لیتے ہیں۔ بہرحال جان تو آئرہ کی نکل رہی تھی، کیونکہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اس سے ڈرتی بھی تھی۔ جب اس کے لندن جانے کی خبر اسے ملی تھی، اس نے شکر کے نوافل ادا کیے تھے، اور یہی دعا کی تھی کہ وہ واپس تب ہی آئے جب وہ شادی ہو کر اپنے سسرال جا چکی ہو، تاکہ اس ڈریکولا کی شکل سے نہ دیکھنی پڑے۔ لیکن قسمت اس پر زیادہ مہربان نہیں تھی۔ مائرہ آج کل اپنی تیاریوں میں مصروف تھی، یا پھر اپنے منگیتر سے فون پہ بات کرنے میں۔ آئرہ اس کو لگا کہ ایسی خوفناک خبر مائرہ کو ضرور سنانی چاہیے۔ اس کے کمرے میں گئی، وہ اس وقت اپنے منگیتر فہد سے بات کر رہی تھی۔ آئرہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے وہ جو ڈریکولا ہے نا واپس آ رہا ہے۔ پہلے تو مائرہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ پھر کہنے لگی، فہد میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور کہنے لگی، کیا آل فول بولی جا رہی ہو، ابھی بھی نیند میں ہو کیا؟ کہنے لگی، وہ کمینہ روحان واپس آ رہا ہے۔ مائرہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتہ ہے وہ واپس آ رہا ہے، لیکن تمہیں کس چیز کی مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ خود کسی مصیبت سے کم ہے کیا؟ مائرہ کہنے لگی، بری بات، اس نے ساری زندگی تو لندن میں نہیں رہنا تھا نا، تعلیم مکمل ہو گئی تو واپس آنا تھا اس نے۔ آئرہ کہنے لگی، ابھی نہیں آتا نا، جب میری شادی ہو جاتی اس کے بعد آ جاتا، اب آئے گا پروفیسروں کی طرح مجھ سے سوال جواب کرے گا، تم نے بی اے کیوں کر لیا، کوئی اچھے سبجیکٹ لینے چاہیے تھے، کیا پڑھ رہی ہو، کیا کر رہی ہو، توبہ ہے۔ آئرہ کو یوں پریشان دیکھ کر مائرہ کہنے لگی، اگر تمہیں پوچھ لیتا ہے تو کیا برائی ہے، دادی کے سامنے تمہاری جان نکلتی ہے، اور تم ان کے سامنے بھی زبان چلانے سے باز نہیں آتی، چلو اچھا ہے کوئی تو آ رہا ہے تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ مائرہ کی بات سن کر وہ کہنے لگی، خود تو تم جا رہی ہو نا سسرال، تمہیں کیا، تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی 1 مہینے بعد، مصیبت تو میرے گلے پڑنے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے، کوئی ریموٹ ہے، جسے ہر چیز
وقت پر گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ہے، اور مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ چلو اپنی ذات تک یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کو بھی مجبور کرو کہ ہمارے مطابق زندگی گزارو۔ مائرہ کہنے لگی، اچھا میں اب تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے بالکل بھی فارغ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل اٹھایا۔ آئرہ کہنے لگی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں تمہاری مصروفیات کیا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام تک وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح تیار ہو کر لاؤنج میں کھڑے تھے، ایسے جیسے کہ کوئی جیل کے قیدی کھڑے ہوں اور وہاں پر بڑے افسر نے آ کر قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنی ہو۔ جیسے ہی ہارن کی آواز سنائی دی، سب سے پہلے دادی اور تائی لاؤنج کے دروازے سے باہر گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ سب کو جانا پڑا۔ ولید خانزادہ اور وحید خانزادہ، وہ دونوں ہی روحان کو شہر کے ایئرپورٹ پر لینے گئے تھے۔ گھر کی ساری خواتین حویلی میں اس کی منتظر تھیں۔ سب سے آخر میں آئرہ باہر آئی تھی۔ اس وقت اس کے تایا اور اس کے والد گاڑی سے نیچے اتر چکے تھے۔ ملازم نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو پینٹ کوٹ میں روحان کافی ہینڈسم اور سمارٹ ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے دادی سے گلے ملا، پھر تائی اماں سے، پھر نگار بیگم سے سر پر پیار لیا۔ پوچھنے لگا، چچی آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا رہا سفر؟ وہ کہنے لگا، بالکل تھکا دینے والا۔ پھر اس نے مائرہ سے ہیلو ہائی کیا، کہنے لگا کہ تم میرے بغیر تم نے منگنی بھی کر دی، کتنی بری بات ہے نا کزن کا انتظار کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے تو اتنے سال لندن میں لگا دیے۔ سب ہی اس سے باتیں کر رہے تھے سوائے آئرہ کے۔ پھر روحان کی نظر آئرہ پر پڑی، کہنے لگا، یہ وہی ہے مانو بلی؟ یہ سن کر آئرہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ابھی تک نہیں بدلی، بس 2 پونیاں پہننی چھوڑ دی ہیں، لیکن آنکھیں ویسے ہی بلیوں کی طرح خونخوار ہے، لگتا ہے کہ ابھی جھپٹ پڑے گی۔ سب ہی ہنستے ہوئے ایک لاؤنج کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شام کی چائے پی گئی۔ رات کے کھانے پر ہی آئرہ کی شامت شروع ہو چکی تھی۔ روحان کھانے کے بعد سب سے باتیں کر رہا تھا۔ آئرہ جلدی جلدی کھانا کھانے میں مصروف تھی کہ اس سے پہلے اس کی باری آئے وہ کھانا کھا کے جا چکی ہو۔ پوچھنے لگا، آئرہ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ یہ سنتے ہی اس کا نوالہ حلق میں اٹکا تھا۔ جانتی تھی کہ ابھی ایک لمبا سا لیکچر شروع ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ جواب دادی اماں نے دیا تھا۔ کہنے لگی، اس نے کیا کرنا ہے؟ سارے جہان کی نکمی نے 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں، نوابزادی ہے بھائی، دن چڑھے اٹھتی ہے، مزے سے ناشتہ کرتی ہے، پھر سو جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتی ہے، پھر موبائل پر لگ جاتی ہے، اس کے بعد شام کی چائے کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بھی پیتی ہے، رات کا کھانا بھی ڈٹ کے کھاتی ہے، اور پھر سو جاتی ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھی تھی، دادی کی بات سن کر اس کے ماتھے پہ بل ڈالے تھے۔ آئرہ کے والد نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، اماں رہنے بھی دیں آپ، یہی دن ہوتے ہیں بچیوں کے ہنسنے کھیلنے کے، یہ تو میرے گھر کی رونق ہے رونق۔ اب مائرہ چلی جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کتنا خالی خالی لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے وحید خانزادہ کا لہجہ نم ہوا تھا۔ دادی نے بڑے پیار سے مائرہ کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگی، یہ تو اس گھر کی جان ہے، جان سب کا خیال رکھتی ہے، لیکن آئرہ اسے تو پانی کے گلاس کی بھی امید نہیں ہے۔ آئرہ نے کھانا باقی کا پلیٹ میں چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب اس پر ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ دادی اماں کہنے لگی، دیکھ رہے ہو بھائی، اس میں ذرا بھی طور طریقہ نہیں ہے، سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور محترمہ اٹھ کر منہ پھلائے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں گی۔ اصل میں تو اس کو میری بات چبھ رہی ہے، مجال ہے کہ آج کل کے بچے بڑوں کی بات سن لیں۔ دادی نے جب آئرہ کے بگڑے تیور دیکھے تو فوراً سے کہہ دیا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر موٹے موٹے آنسو بہانے لگی، کہنے لگی، سب کو پتہ نہیں میں ہی کیوں بری لگتی ہوں، پانی کا گلاس نہیں پوچھا، یہ نہیں کیا، ارے ڈھیروں سارے کام بھی تو کرتی ہوں، لیکن وہ کسی کو نہیں یاد رہیں گے، بس میرا سونا سب کو برا لگتا ہے۔ اگلے روز صبح 8 بجے ہی اس کا دروازہ اس کی والدہ نے کھٹکھٹا دیا تھا۔ نگار بیگم نے کہا، 9 بجے ناشتے کے ٹیبل پر پہنچ جانا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے بھی بری ہوں نا، ناشتہ 9 بجے کروں یا 10 بجے، میں تو ایسے ہی سب کی نظروں میں نکمی ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تو سدھارو خود کو، ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی کیا؟ میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آگے پڑھنا نہیں چاہتی تو پھر میرے ساتھ کچن میں لگا کرو۔ وہ کہنے لگی، تب بھی میں نکمی ہی رہوں گی، اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، بس سونا ہے، جائیں اب یہاں سے۔ نگار بیگم کہنے لگی، یہ تمہارے بابا جان نے مجھے کہا ہے کہ آئرہ سے کہنا 9 بجے ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہو۔ یہ کہہ کر نگار بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آئرہ جی جلاتی ہوئی منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ ابھی لگا بھی نہیں تھا جب وہ بیٹھ گئی۔ اسی وقت روحان جاگنگ کر کے شاید واپس آیا تھا۔ ملازم سے کہنے لگا کہ جوس کا گلاس ادھر ہی لے آؤ۔ اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے آئرہ کے۔ کہنے لگا، اور سناؤ مانو بلی، کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں نے سنا ہے بس نارمل BA کر کے تم نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس نے جاگنگ سوٹ پہن رکھا تھا، اپنے گلے میں چھوٹا سا تولیہ بھی لٹکایا ہوا تھا۔
اس سے اپنا پسینہ پہنچتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی اپنی جمائیاں روکنے کی ناکام کوشش ہی کر رہی تھی۔ روحان اس کی بیزار شکل دیکھ کر کہنے لگا، او شاید چچی نے تھپڑ مار کر اٹھایا ہے تمہیں، وہ بھی زبردستی ہے نا؟ روحان کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس نے غصے سے روحان کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ملازم اس وقت فریش جوس کا جگ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ روحان کہنے لگا، ہماری مانو بلی تو لگتا ہے جنگلی بلی بن چکی ہے۔ جوس پیتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگا۔ آئرہ اسے نظر انداز کر کے ملازم سے کہنے لگی، کرم دین، میں صرف ایک کپ چائے پیوں گی۔ وہ کہنے لگا، اوکے بی بی صاحبہ۔ پھر روحان سے پوچھنے لگا، چھوٹے صاحب آپ کیا لیں گے؟ وہ کہنے لگا، میں تو ہیوی ناشتہ کروں گا، صبح کا ناشتہ ویسے بھی بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے، صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ وہ ابھی ملازم سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب دادی، وحید، ولید اور نگار بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ دادی نے جب سامنے آئرہ کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، آج تو شاید سورج مغرب سے نکلا، ورنہ یہ محترمہ تو 10 بجے سے پہلے اٹھتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اب آپ کو یہ روز صبح ناشتے کے ٹیبل پر ہی ملا کرے گی، بلکہ چچا میں تو سوچ رہا تھا کہ کل سے میں اسے اپنے ساتھ واک پر لے جاتا ہوں۔ صبح کی واک انسان کو حشاش بشاش رکھتی ہے اور صحت پر بھی کافی مثبت اثر پڑتے ہیں، خاص طور پر سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے سیدھا آئرہ کو چوٹ کی تھی۔ وحید خانزادہ کہنے لگے، ہاں ہاں لے جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، آئرہ کل 7 بجے تم لاؤنج میں آ جانا۔ آئرہ نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن مصیبت میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کو سوتی ہی 4 بجے تھی، صبح 7 بجے تو آنکھ کھلنے ہی بہت مشکل تھا۔ کہنے لگی کہ میں پہلے ہی کافی اسمارٹ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کی یا واک کرنے کی ضرورت ہے۔ روحان کہنے لگا، ہماری پاکستانی خواتین کی سوچ بس یہیں تک محدود رہتی ہے کہ جو موٹا ہو اسی کو واک کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ ارے ہر انسان کو کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ صحت مند رہے، اس لیے کل رات تیار رہنا، ورنہ میں خود تمہارے دروازے پر دھاوا بول دوں گا۔ پھر کہنے لگا، چچا آپ نے آئرہ کی تعلیم کا سلسلہ کیوں ختم کروا دیا؟ بی اے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے، میں زبردستی کا قائل نہیں، مائرہ پڑھنا چاہتی تھی، اس نے ایم اے تک پڑھ لیا، آئرہ اس کو زیادہ شوق نہیں تھا۔ کہنے لگا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تعلیم تو انسان کو حاصل کرنی چاہیے اور یونیورسٹی میں جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اسے شہر لے جاؤں؟ ویسے بھی ہمارے گاؤں سے شہر 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہی ہے، اسے اچھی سی یونیورسٹی میں انگلش ایم اے میں داخلہ کروا دیتا ہوں۔ دادی کہنے لگی، ہاں ہاں لے جاؤ، اب یہ تمہارے حوالے ہے، ہماری تو یہ سنتی نہیں ہے، شاید تم ہی اسے سدھار سکتے ہو۔ بہرحال اگلے روز وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، ایسے لگا جیسے کوئی بھونچال سا آ گیا ہو۔ اس نے اٹھ کر موندی موندی سی آنکھوں سے دروازہ کھولا، آنکھیں بھی ٹھیک سے کھل نہیں رہی تھیں، اپنے نائٹ سوٹ میں تھی، ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے۔ آنکھیں ابھی بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ پہلی نظر ڈالتے ہی اسے اپنے ہوش کھوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھ کر کہا۔ بمشکل ہی آئرہ نے آنکھیں کھولی تھی، اسے سامنے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ واک پر جانے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگی، روحان بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، کل سے آپ کے ساتھ پکا جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، بالکل نہیں، چلو فٹافٹ سے تیار ہو کر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ آئرہ کا نیند سے برا حال تھا، لیکن پھر بھی چینج کر کے اس کے ساتھ واک پر چلی گئی۔ ان کا اپنا ہی باغیچہ بہت بڑا تھا، وہیں روحان واک کر رہا تھا، لیکن یہ بھی نوٹ کر رہا تھا کہ آئرہ نیند سے بے حال ہو رہی ہے۔ واک کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، 12 بجے وہ اٹھی تھی۔ روحان کہنے لگا، بڑی سست لڑکی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا تمہیں، کل تیار رہنا، تمہیں یونیورسٹی لے کر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ آئرہ کہنے لگی، نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے؟ دیکھیں میں وہ آئرہ نہیں ہوں جس پر بچپن سے روب جماتے آ رہے تھے اور میں چپ چاپ سن لیتی تھی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر روحان اس کے پاس آ کر اسے سر سے پیر تک دیکھ کر بولا، تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو اور بہت خوبصورت بھی، میں نے تو پہلے غور ہی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس کے اور قریب ہوا، وہ ایک دم پیچھے ہٹی، کہنے لگا، لیکن ویسی ہی جنگلی بلی بڑی ہو گئی ہوں، اپنی مرضی کروں گی، ہاں نا؟ تیار رہنا کل، ورنہ تم نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ آئرہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی تھی کہ آخر یہ کون ہوتا ہے اس پہ روب جمانے والا۔ اگلے روز اس کے لاکھ انکار کرنے پر سب نے ہی اسے زبردستی روحان کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھی رہی، روحان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ اس کے برابر میں منہ پھلائے بیٹھی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہوتا ہے اس کی زندگی کے فیصلے کرنے والا۔ اچھا خاصا اس نے پڑھائی سے جان چھڑائی تھی، پڑھائی میں وہ شروع سے ہی کمزور تھی، بس بڑی مشکل سے پاس ہوتی آئی تھی، اس لیے 14 جماعتیں پوری ہونے کے بعد اس نے شکر کیا تھا کہ جان چھوٹی، اور یہ اس کی جان کا عذاب بن کر نازل ہوا تھا، اس لیے غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار
وہ اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، میری مانو بلی کا موڈ کیوں اتنا آف ہے؟ اس نے بڑی تیکھی نظر سے روحان کو دیکھا۔ کہنے لگی، مجھ سے بات مت کریں آپ۔ وہ کہنے لگا، اف اتنا غصہ؟ دیکھو تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہوتی ہے، انگلش میں کر لو، ہو سکتا ہے مستقبل میں کام آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے ہاں کوئی لندن سے رشتہ آ جائے، تمہاری شادی ہو جائے تو تم لندن چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ روحان کہنے لگا، لیکن میرا تو ارادہ لندن میں ہی جانے کا ہے نا۔ وہ کہنے لگی، تو میں کیا کروں، آپ کو تو انگلش آتی ہے نا۔ یہ بات سن کر کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہا، مسکرانے لگا، کہنے لگا، چلو میری خاطر سیکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کروانے کے بعد ہی روحان نے دم لیا تھا۔ اب وہ روز یونیورسٹی جانے لگی تھی اور جاتے ہوئے خوب ساری بدوائیں روحان کو دیتی تھی، کیونکہ صبح صبح اٹھنا پڑتا تھا۔ شہر کا سفر گاؤں سے دور 2.5 گھنٹے کا تھا، اور اسی طرح یونیورسٹی سے جب وہ آتی تو بے حال ہو جاتی تھی، کبھی کھانا کھاتی کبھی نہ کھاتی، وہ بیڈ پر دراز ہو کر سو جاتی۔ اسے شروع سے ہی اپنی نیند بہت پیاری تھی۔ یہ سب دیکھ کر روحان بڑا خوش تھا کہ اس کی ایک روٹین بن گئی ہے۔ 20 دن بعد مائرہ کی شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، جس میں سب سے پیش آئرہ ہی تھی۔ مہندی کے فنکشن پر اس نے اپنی بڑی خوبصورت سی یلو کلر کی میکسی پہنی تھی۔ اپنی سب کزنس کے ساتھ وہ حویلی کے بڑے سے لان میں پہنچی، جسے کسی ہال کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن جس طرح سے وہ تیز بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، بڑی زور سے روحان سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، روحان اس کی کمر میں ہاتھ رکھ چکا تھا، اس سے گرنے سے بچایا، لیکن جب اس پر نظر پڑی تو اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ آج تو وہ بے حد منفرد لگ رہی تھی، بہت حسین۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی، کہنے لگی، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ کہنے لگا، میں مانو بلی دیکھ کے میں نہیں چل رہا تھا یا تم؟ وہ کہنے لگی، رحمان بھائی، میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے مانو بلی مت کہا کریں۔ پھر جنگلی بلی کہنے لگی، میرا نام آئرہ ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے آئرہ ہے، لیکن میری تو تم مانو بلی ہی ہو، میں نے تو تمہیں ہمیشہ مانو بلی ہی کہوں گا۔ اس پورے فنکشن پر وہ روحان کی نظروں کے احاطے میں رہی تھی، لیکن مائرہ کے نکاح سے پہلے جو دھماکہ آئرہ پر کیا گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وحید نے مہرون رنگ کی میکسی میں سجی سجائی اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج پر لے آئے، دوسری طرف ولید خانزادہ نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے روحان ولی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ روحان مسکرا رہا تھا کیونکہ ہر بات سے واقف تھا، لیکن آئرہ انجان تھی، پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تائی اماں نے روحان کو انگوٹھی پکڑائی اور روحان نے اپنا ہاتھ آئرہ کی جانب بڑھایا، وہ تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی نہیں پائی، سب کی شکلوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ دادی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں دیا تھا، اس نے منگنی کی انگوٹھی پہنائی اور وہ یوں تھی کہ جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ البتہ مائرہ دلہن بنی بیٹھی بھی روحان سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی کہ تم دو تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ وہ کہنے لگا، بچپن سے ہی دادی نے جو فیصلہ لیا تھا تو مجھے تو وہی کرنا تھا۔ دادی کا سینہ اور بھی چوڑا ہو گیا کہ پوتے نے ان کی بات کی لاج رکھ لی تھی، لیکن آئرہ بڑی پریشان تھی، اسے روحان بالکل پسند نہ تھا، نہ ہی وہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مائرہ کی شادی بھی اس نے ٹھیک سے اٹینڈ نہیں کی تھی، اپنی اچانک سے ہو جانے والی منگنی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ روئے جا رہی تھی، اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ مائرہ کب رخصت ہوئی اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی والدہ اسے اس کے کمرے میں لینے بھی آ گئی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، کس سے پوچھ کے آپ لوگوں نے میری منگنی روحان سے کی ہے؟ مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اپنا منہ بند رکھو، یہاں فیصلے تمہاری دادی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ مائرہ کا رشتہ بھی انہوں نے خود طے کیا تھا، نہ مائرہ نے اختلاف کیا اور نہ فہد نے۔ روحان لندن سے واپس آیا ہے، وہاں کے آزاد ماحول کے باوجود اس نے اعتراض نہیں کیا، اور تم ہو کہ یہ سوال کر رہی ہو۔ میں شکر کر رہی ہوں کہ تمہارا رشتہ روحان سے ہو گیا، نہ تمہیں اعلیٰ تعلیم کا کوئی شوق ہے، نہ گھر کے کام کاج آتے ہیں، کم از کم گھر میں تو رہو گی۔ کسی اور گھر میں جاتی تو مجھے فکر لگی رہتی کہ پتہ نہیں وہاں جا کر ہمارے خاندان کی ناک کٹواؤ گی۔ کم از کم روحان گھر کا بچہ ہے۔ اب اپنا رونا دھونا بند کرو اور باہر چلو، مائرہ رخصت ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں تو میں بعد میں سیدھا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی، لیکن وہ رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، بڑی بے دلی سے ولیمے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن ولیمے میں بس ایک کونے کے ٹیبل پر بیٹھی رہی، نہ مائرہ کے پاس گئی، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوائی، نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ روحان نے اسے چپ چاپ دیکھا تو اپنی چچی سے وجہ پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اصل میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، سب کچھ اچانک سے ہوا نا، اس لیے کچھ وقت لگے گا یہ سب کچھ اسے قبول کرنے میں۔ روحان مطمئن سا ہو گیا تھا، لیکن آئرہ اسے کبھی بھی قبول ہی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے شروع سے روحان کا مزاج پسند نہیں تھا۔ گھڑی کی سوئی کے ساتھ چلنے کی اسے عادت تھی، اور آئرہ کو بے ترتیب ہی زندگی اچھی لگتی تھی، ایک جیسی زندگی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، پر یہ بھی جانتی تھی کہ فیصلہ بڑوں کے
ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن دل سے اسے قبول بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ سمجھا شاید رشتے کی نوعیت کی وجہ سے وہ اسے چھپنے لگی ہے۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی رابعہ سے ہو گئی۔ رابعہ اور اس کا بھائی دونوں ہی جڑواں تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ اس کا بھائی حماد کافی شوخ مزاج قسم کا تھا، رابعہ کے ساتھ ساتھ عائرہ کے ساتھ بھی کافی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا اور کافی خوش مزاج قسم کا بندہ تھا۔ رابعہ کہتی تھی کہ یہ لڑکا بالکل غیر ذمہ دار ہے، تمہیں پتہ ہے عائرہ، اسے سب سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہے، اپنے سارے اسائنمنٹ مجھ سے ہی بنواتا ہے۔ میں تو اس لڑکے کی لاپرواہی سے تنگ ہوں، ٹھیک ایسی زندگی گزارنے کا پتہ نہیں تب یہ ذمہ داری کون سمجھے گا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی تو لائف انجوائے کرنے دو، تمہیں کیا تکلیف پڑتی ہے میرے سر پہ ذمہ داریاں ڈالنے کی۔ دونوں بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور عائرہ کو ان دونوں کی لڑائی بڑی اچھی اور دلچسپ لگتی تھی۔ کہتی تھی مجھے بھی ایسی زندگی اچھی لگتی ہے، ارے زندگی پڑی ہے ذمہ داریاں لینے کے لیے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی نیند بہت پیاری ہے۔ یہ سن کر رابعہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی یک نہ شد دو شد، مطلب تم دونوں ہی ایک جیسے ہو، توبہ ہے بھائی، یہاں تو بچہ بچہ اپنے کریئر بنانے کی فکر میں ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کیسے راتوں رات دو دو اور پانچ بنا لیں۔ ایک یہ ہے کہ بے فکری ختم نہیں ہوتی۔ پھر مجھے کہنے لگی چلو تم تو پھر لڑکی ہو، تمہیں تو گھر چلانا ہے، لیکن اسے تو کام اور کاروبار پر توجہ دینی ہے۔ گریٹ، اچھے نہیں آئیں گے، تم اچھی بیوی کیسے ملے گی؟ حماد اپنی آنکھ وانکھ کر کے کہتا کہ اپنے جیسی ڈھونڈ لوں گا، کیا جیسا بھی ہوں ویسی وہ ہوگی تو ہماری خوب جم جائے گی، کیوں عائرہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عائرہ کہنے لگی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حماد اس کی بات کر رہا ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ جب حماد نے اپنی محبت کا اظہار عائرہ سے کیا۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو کیونکہ تم بالکل میرے جیسی ہو اور ہم دونوں اگر ایک ساتھ زندگی گزاریں تو بہت اچھی گزاریں گی۔ جس طرح کا مزاج حماد کا تھا، عائرہ کو بھی اس قسم کے ہی لڑکے اچھے لگتے تھے، ہنسنے ہنسانے والے، شوخ مزاج اور نان سیریس سے آج میں جینے والے۔ حماد نے جب اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار روحان سے جڑ جانے والے رشتے پر اسے بہت افسوس ہوا تھا کہ کاش اس کی زندگی میں حماد پہلے آ جاتا، لیکن ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں تھا، بس منگنی ہی تو ہوئی تھی، شادی تھوڑی ہوئی تھی۔ رابعہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عائرہ اس کی بھابھی بن جائے، لیکن جب عائرہ نے یہ بتایا کہ اس کی پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے تو سب سے زیادہ افسوس حماد کو ہوا تھا۔ کہنے لگا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہو، لیکن مجھے اپنا کزن بالکل نہیں پسند۔ وہ کہنے لگا پھر اپنے گھر والوں سے انکار کر دو، وہ لوگ بھی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے عائرہ کو لگا کہ منگنی کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا۔ پھر حماد بھی اسے یہی کہتا تھا کہ منگنی تو ہوتی ہی ڈھونڈنے کے لیے ہے، لیکن اپنی خاندانی روایت سے اچھی طرح سے واقف نہیں تھی کہ وہاں منگنی اور رشتہ ہو جانا پتھر پر لکیر کے مترادف ہے، جس کے نام کی انگوٹھی پہن لی جائے ہر حال میں شادی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات مائرہ سے کی تھی۔ وہ شادی کے بعد مائکے میں رہنے آئی تھی۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اس لڑکے کو صاف کہہ دو کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتی، کسی بھی جھوٹی آس پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم جانتی تھی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے تو پھر تم نے کیوں اسے دلاسا دیا، بلکہ اس سے بات ہی کیوں کی، اسے اتنی اجازت ہی کیوں دی کہ وہ تم سے اس قسم کی بات بھی کرتا؟ عائرہ کہنے لگی تھی میں نے یہ ابھی ویسے بھی منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی، اور ویسے بھی میں روحان کو پسند نہیں کرتی، یہ زبردستی کا رشتہ تھا۔ وہ کہنے لگی تم جانتی ہو نا یہاں پر ہمارے ہاں شادیاں صرف کزنس میں کی جاتی ہیں، خاندان سے باہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی یہ اچھی زبردستی ہے، اگر فہد تمہیں پسند نہ ہوتا تو کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں، وہ مجھے منگنی کے بعد ہی اچھا لگنے لگا، پہلے میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ تم روحان کے بارے میں سوچو گی تو وہ بھی تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ کہنے لگی اس میں اچھے لگنے کے لیے ہے ہی کیا، دیکھو میں اتنی پابندی والی زندگی نہیں جی سکتی، صبح 6 بجے واک، 7 بجے ناشتہ، دوپہر کا کھانا 1 بجے، شام کو 9 بجے کھانا کھاؤ، شام کے چائے 7 بجے ہوگی، اس سے 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ مائرہ پلیز میرے بارے میں سوچو، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کوئی تو سٹیپ اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری اس بے وقوفی میں تمہارا بالکل کوئی ساتھ نہیں دوں گی، مجھے نمبر دو اس لڑکے کا، اسے تو میں سیدھا سیدھا انکار کر دیتی ہوں کہ ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، اگر اس نے کوئی خواب سجا کے رکھے ہیں تو وہ ابھی سے پیچھے ہٹ جائے۔ عائرہ کہنے لگی تم میری بہن ہو یا دشمن، تم میری مدد نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میرے معاملات سے بھی دور رہو۔ وہ کہنے لگی تم غلط کر رہی ہو، بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے بات کرنا بے وقوفی ہے تو بے وقوفی صحیح، لیکن تم آج کے بعد میرے کسی معاملے میں نہیں بولو گی، میں سمجھوں گی کہ میری کوئی بہن تھی ہی نہیں۔ مائرہ نے صرف اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ چند روز بعد اس نے سوچا کہ اسے ڈائریکٹ سے روحان سے بات کرنی چاہیے، کوئی بھی لڑکا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہو۔
اچھا ہے کہ وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے، تو نہ تو وہ بری بنے گی اور نہ ہی اسے روحان سے شادی کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ سوچتے ہوئے اس نے روحان کو میسج کیا کہ وہ اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بار ہی اس نے روحان سے میسج پر بات کی تھی، فوراً سے اس کی کال آئی تھی اور اب وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے بات کرنی تھی اور وہ بھی یہ کہنا تھا کہ وہ منگنی توڑ دے۔ اس نے فون کیا تو فون اٹھانا پڑا۔ کہنے لگا، تم آئرہ ہی ہو نا؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے کال بھی کر سکتی ہو، میسج بھی کر سکتی ہو۔ منگنی کیا ہوئی؟ تم نے تو مجھ سے چھپنا شروع کر دیا۔ بولو مانو بلی، آج میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی، روحان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے مل کر بہت ضروری بات کرنی ہے اور گھر پہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، خیر تو ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی، فون پہ نہیں بتا سکتی، کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایسے بھی کوئی پابندی نہیں ہے ہم پر۔ وہ کہنے لگی، مجھے گھر پر بات کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایسا کروں گا کہ صبح میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، تم گاڑی میں مجھ سے بات بھی کر لینا۔ آئرہ کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا۔ صبح ڈرائیور گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکلا تو اسی وقت روحان جاگنگ پر جا رہا تھا۔ کہنے لگا، تم جاؤ، میں آئرہ کو یونیورسٹی خود چھوڑ دوں گا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور سیٹ سے اٹھ کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ آئرہ سے کہنے لگا، آگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے بیگ پیچھے رہنے دی اور خود آگے آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی، وہ بار بار اپنی انگلیاں چڑھا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کریں، دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں بتاؤ، کیا کہنا ہے تم نے مجھ سے؟ وہ کہنے لگی کہ روحان، میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اماں نے تمہارے اور میرے متعلق کچھ ایسا سوچ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو میری اماں نے یہی بتایا تھا۔ پھر کہنے لگا، اگر نہیں بھی بتایا ہوتا تو پھر مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے ہاں شادی خاندان میں ہوتی ہے۔ ماہرہ اور فہد کی منگنی بھی 6 مہینے پہلے ہوئی تھی اور 6 مہینے پہلے ان دونوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی آپس میں شادی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب تو بڑوں کے فیصلے ہیں۔ آئرہ کہنے لگی کہ شادی لڑکا لڑکی کی ہوتی ہے تو میرا خیال سے فیصلہ بھی ان کا ہونا چاہیے۔ تم لندن سے پڑھ کر آئے ہو، تم سمجھ سکتے ہو جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک لندن سے پڑھ کر آیا ہوں، لیکن پیدائش تو یہیں کی ہے اور مجھے تو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن مجھے تو ہے۔ یہ سن کر برجستہ روحان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ ماہرہ کی شادی پر مجھے یوں زبردستی بٹھا کر تمہارے نام کی انگوٹھی پہنا دی جائے گی۔ روحان یہ سن کر چپ سا ہوا تھا، پھر کہنے لگا، اب تو 6 مہینے گزر چکے ہیں، میرے خیال سے تم ذہنی طور پر اسے قبول کر چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کبھی بھی اس رشتے میں قبول نہیں کر سکتی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھائی تھی، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی گاڑی کو یکدم بریک لگی تھی، جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ پیچھے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آئرہ کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ تو درست ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ روحان کے خطرناک غصہ دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، وہ کون ہے؟ فہد کا چھوٹا بھائی احد؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میرا یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہے۔ یہ سن کر تو روحان کو آگ سی لگ گئی تھی۔ کہنے لگا، خاندان اور برادری سے باہر؟ وہ کہنے لگا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں تمہیں جواب دوں یا تمہاری عقل پر ماتم کروں۔ چلو، میں تمہیں پسند نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے، تمہیں کیوں پسند نہیں تھا یہ وجہ بھی میں تم سے بعد میں ضرور پوچھوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ خانزادہ خاندان سے باہر کہیں جا سکتی ہو؟ میں لڑکا ہو کے یہ نہیں سوچ پایا، تم نے ایک لڑکی ہو کر محبت بھی کر لی؟ واہ! جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں یونیورسٹی جاتے ہوئے تو 6 مہینے ہوئے ہیں اور ہماری منگنی کو بھی 6 مہینے ہو چکے ہیں، مطلب جو بھی محبت ہوئی ہے منگنی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، بلکہ غصے سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میرے نام کی انگوٹھی پہن کر تم کسی اور سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ اور تمہیں یہ لگتا ہے چچا بڑے آرام سے تمہارا رشتہ مجھ سے ختم کر کے اس لڑکے سے تمہاری شادی کر دیں گے جو ان کی برادری کا ہی نہیں ہے؟ ایک بات میں تمہیں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، ہمارے خاندان میں جب لڑکی کسی کے نام کی انگوٹھی پہنتی ہے تو اسے ہر حال میں اسی کی بیوی بننا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، چچا اور میرے بابا یہ بات سن کر کیا ریئیکٹ کریں گے یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن ذاتی طور پر میں خود یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری منگیتر ہو کر مجھ سے اس قسم کی بات کرو۔ اگر میں نے تمہیں دوبارہ ایسی کوئی بھی بات کرتے سنا یا تمہیں کسی بھی لڑکے کے ساتھ دیکھا، یاد رکھنا اس لڑکے کا میں سر پھاڑ دوں گا اور مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ تم اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ چچا یا میرے بابا تمہاری برادری سے باہر کسی سے شادی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی تیز ڈرائیو کرتے ہوئے یونیورسٹی کے باہر اس نے گاڑی روکی۔ وہ کہنے لگا، آج یہ ساری بات اس لڑکے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دینا، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں اسے سمجھا دوں گا، میرے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے اور اسے سمجھانے کے لیے مجھے تم سے اس کا پتہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئرہ کو تو رنگ جیسے سفید پڑا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روحان
اس سے اس طرح کی باتیں بھی کہہ سکتا ہے۔ اسے لگا تھا اسے تھوڑا بہت غصہ آئے گا، لیکن پھر وہ کہے گا کہ میں تم سے شادی کر ہی نہیں سکتا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے ہی نہیں جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ لیکن وہ تو کچھ اور ہی باتیں اس سے کر رہا تھا، بلکہ دھمکیاں دے کر گیا تھا۔ وہ جو ہی یونیورسٹی کے اندر آئی تو حماد اسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آ گیا، چونکہ رات کو ہی دونوں کی فون پر بات ہوئی تھی اور اسی نے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے منگیتر کو صاف انکار کر دو، اسے کہہ دو کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ آئرہ کو دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اپنے کزن سے بات کی؟ آئرہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ رابعہ یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگی کہ اگر تمہاری برادری میں ایسے مسئلے مسائل ہیں تو تمہیں الجھنا نہیں چاہیے۔ حماد کہنے لگا، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ زبردستی اس شخص سے شادی کر لے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی؟ رابعہ کہنے لگی، حماد سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لوگ اپنی روایتیں بدلنے والے نہیں ہیں اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آئرہ کی جان کو بھی۔ ابھی تو بات اس کے منگیتر تک ہے اور اس نے ہی صاف انکار کر دیا، اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو اس کی تو پڑھائی ختم کروا دیں گے اور حویلی میں قید کر دیا جائے گا۔ دیکھو مجھے یہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا، بہتر ہے کہ تم دونوں ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر آئرہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک دوست ہو کر ایک مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں کہ تم اپنے کزن سے شادی کر لو۔ حماد ویسے بھی نان سیریس ہے۔ حماد کہنے لگا کہ میں آئرہ کے معاملے میں بالکل سیریس ہوں اور پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ آئرہ کے منہ سے یہ بھی سن چکی تھی کہ اس کا منگیتر حماد کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، اس لیے سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی اپنے والدین سے کہے گی کہ وہ حماد کو سمجھائیں، اور خود بھی آئرہ کو سمجھانے لگی کہ تم یونیورسٹی چھوڑ دو اور وہیں شادی کر لو جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ لیکن نہ تو حماد کچھ سننے کو تیار تھا نہ ہی آئرہ۔ جیسے یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی، گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ روحان موجود تھا اور بڑے غصے میں تھا۔ وہ گھر گیا ہی نہیں تھا، پورا دن بس گاڑی میں شہر کے چکر لگاتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوقوف لڑکی یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ یقیناً وہ لڑکا کافی چالاک ہے اور اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ آئرہ اس کی باتوں میں آ کے کوئی غلط قدم اٹھا لے جس سے اس کے خاندان کی بدنامی ہو، اس لیے وہ واپس گھر نہیں گیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی یونیورسٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، عماد بھی اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ گاڑی میں روحان کو دیکھ کر اس نے کہا کہ روحان آیا ہے، لیکن یہ سن کر حماد بڑے غصے سے روحان کی جانب بڑھا۔ روحان بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا آئرہ کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ روحان بھی گاڑی سے نیچے اتر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ حماد اس کے مقابل جا کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں محبت کرتا ہوں آئرہ سے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ روحان کہنے لگا کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہیں سے واپس پلٹ جاؤ، ورنہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب رابعہ اور آئرہ دونوں پاس آ گئیں۔ رابعہ نے حماد کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی، چلو یہاں سے، گھر چلو۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس سے بات کرنے دو، یہ ہوتا کون ہے زبردستی کرنے والا؟ رابعہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ روحان نے بڑے غصے سے آئرہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روحان تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حویلی کے اندر جب اس نے گاڑی روکی، آئرہ نیچے اترنے لگی تو کہنے لگا، آج کے بعد تم حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ وہی ہو رہا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ کہنے لگی، روحان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کہنے لگا، جاؤ یہاں سے، سمجھنے اور سمجھانے کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں آ کے بیٹھی تھی جب اس کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے روحان، آئرہ کے ہاتھ میں موبائل تھا، یہی سوچ رہی تھی کہ حماد کو فون کر کے اسے سب کچھ بتا دے۔ روحان اس کے کمرے کے اندر آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا، کمرے سے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جب کچھ بس نہیں چلا تو رونے لگی۔ ہوش آئرہ کے اس وقت اڑے جب روحان نے کھانے کے ٹیبل پر اپنی دادی سے یہ کہا کہ وہ شادی جلدی کرنا چاہتا ہے، بس 1 ہفتے کے اندر اسے واپس لندن جانا ہے، اور اس بار وہ اکیلا نہیں جائے گا، آئرہ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آئرہ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فون اس کے پاس نہیں تھا کہ کسی سے رابطہ کر سکتی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس نے بہت چاہا کہ اپنی ماں کے موبائل سے حماد سے بات کرے۔ اس نے اپنی والدہ کے کمرے میں جا کر رابعہ کا نمبر ملایا۔ 4 بیل کے بعد رابعہ نے فون اٹھایا تھا، کہنے لگی کہ میرا موبائل میرے کزن نے چھین لیا ہے۔ رابعہ کہنے لگی، خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا کزن ہمارے گھر آیا تھا اور حماد کو ابا کے سامنے اس نے بہت ذلیل کیا ہے، یہ کہا ہے کہ حماد کو سنبھال کے رکھے ورنہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ کہنے لگی، میرا ایک ہی بھائی ہے، خدا کے لیے آئرہ میرے بھائی کی جان بخش دو، دوبارہ اس سے رابطہ مت کرنا، ابھی ابا نے اسے بہت ڈانٹا ہے، اس کا گھر سے باہر نکلنا تک بند کر دیا ہے، اگر تم مجھ سے رابطہ نہ رکھو تو یقیناً وہ تمہیں بھول جائے گا۔ یہ سب سن کے آئرہ کے دل میں روحان کے لیے اور بھی نفرت کے جذبات بھر گئے تھے۔ وہ اس حد تک بھی جا سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی خواہشات کی خاطر اس نے حماد کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد روتے دھوتے اس کی شادی روحان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک کیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ حویلی میں رہنے والی لڑکیوں کو اپنی مرضی
مرضی سے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، یا بس لڑکے اپنی مرضی چلا سکتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ منگنی کے بعد تم نے کیسے کسی لڑکے سے محبت کر لی۔ میں نے یونیورسٹی تمہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہیں کوئی شعور آئے، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر لو۔ شکر کرو کہ بات مٹھی میں رہ گئی ہے، اگر چچا یا بابا کو پتہ چل جاتا تو کیا قیامت آتی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی مجھے تم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ روحان اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن چپ نہیں کروایا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی کی ڈبیاں نکالی اور اس کی گود میں پھینک دی۔ کہنے لگا پہن لینا اسے، غلطی میری تھی جو میں تمہیں بھولا بھالا بے وقوف سمجھتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ تم میں اب بھی بچپن جیسی میری معصوم سی مانو بلی ہوگی جس سے میں بچپن سے اب تک بڑی محبت کی ہے، لیکن تم تو باغی نکلی۔ جانتی ہو بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا، یہ رخصتی نہ کرتا اور تمہارے منہ سے کوئی ایک بات بھی چچا اور بابا کے سامنے نکل جاتی تو وہ تمہارے ساتھ جو کیا جاتا تمہاری روح تک کام جاتی۔ ہمارے ہاں بات جب غیرت پر آ جائے تو غیرت کے نام پر عورت کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا تو چچی سے پوچھ لینا۔ تمہیں تو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ایک پھپھو تھی، انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن تم اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک غیر برادری کے لڑکے سے محبت کی تھی، جانتی ہو کیا حشر کیا گیا تھا اس کا؟ آئرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کی منگنی بھی اس کے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ یہ بات جب خانزادہ ولید اور وحید کو پتہ چلی تو اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کو گولی مار دی اور پھپھو کو رات کے اندھیرے میں گڑھا کھود کر اس گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی۔ وہ چلاتی رہ گئی لیکن سزا وہی دی گئی جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ دادی نے اعتراض نہیں کیا تھا، حالانکہ بہت روئی تھی، لیکن ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ میں نے تو اس لڑکی کی جان بچا لی، ورنہ اگر یہ بات چچا کو پتہ چل جاتی تو آج وہ زندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور نہ تم یہاں بیٹھی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکالے اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ آئرہ خاموش ہو گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر سوچنے لگی تو اسے حماد سے محبت تو نہ تھی، وہ بس روحان کی عادات سے تنگ تھی، زندگی اپنے مطابق گزارنا چاہتی تھی اور روحان سے جان چھڑانے کے لیے اسے حماد مل گیا۔ پھر جب حماد نے اظہار محبت کیا، اسے لگا شاید روحان سے جان چھڑانے کا یہ راستہ بہت آسان ہے۔ بچپن سے ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ انکار کرے گی، اس کے انکار کی اہمیت ہوگی، اس کی روحان سے جان چھوٹ جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا، وہ ایک سادہ لباس پہنے ہوئے باہر آیا تھا۔ اپنی شیروانی اس نے ہینگر میں لگائی، الماری بند کی، تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ کہنے لگا کپڑے چینج کر کے لائٹ آف کر دینا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے کپڑے تبدیل کر کے لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بجے تھے۔ جلدی سے اٹھی کیونکہ ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگ رہا تھا، کمرے میں روحان نہیں تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر جب نیچے گئی تو سبھی اس سے پیار کرنے لگے، دعائیں دینے لگے۔ وہ روحان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ روحان نے ایک بار اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی زندگی میں دخل اندازی دی تھی۔ وہ کب سوتی تھی، کب اٹھتی تھی، کیا کرتی تھی، اپنا کوئی کام بھی اس سے نہیں کرواتا تھا۔ اسے اپنے کام کرنا خود عادت تھی، البتہ آئرہ خود ہی شرما شرمی جلدی اٹھنے لگی تھی، اس کے کپڑے بھی پریس کر کے دے دیتی، لیکن روحان نے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی تھی، نہ حق جمایا تھا نہ روب جمایا تھا، اس کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کی تھی، نہ کوئی سخت رویہ اپنایا تھا۔ ایک بار تایا کے کہنے پر وہ دونوں شہر کے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، وہیں سامنے سے حماد ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے کبھی آئرہ سے محبت بھی کی ہوگی۔ وہ ابھی ریسٹورانٹ کے دروازے سے انٹر ہی نہیں ہوئی تھی جب سامنے حماد کو اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے دیکھ کر وہیں کھڑی رہی۔ روحان جب گاڑی پارکنگ ایریا میں لگا کر اندر آیا، حماد کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس نے ایک نظر آئرہ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا یہ تھی تمہاری محبت؟ ایک مہینہ بھی اس نے انتظار نہیں کیا اور ایک عقلمندانہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ خاندان سے ٹکرائے گا تو سیدھی گولی سینے میں لگے گی۔ کاش کہ تم بھی یہ سمجھ جاؤ، کچھ چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے، ہمیں اس کے مطابق ہی جینا پڑتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تمہیں مجھ میں برائی کیا نظر آئی، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ لڑکیوں سے میری دوستی ہے، سیدھا سادہ سا بندہ ہوں۔ پہلی بار شکوہ اس کی زبان پہ آیا تھا۔ آئرہ وہیں سے پلٹ کے پارکنگ ایریا میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد روحان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، یہاں کیوں آ گئی، کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ کہنے لگی کہ واپس چلو۔ وہ اسے واپس حویلی لے گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے حماد کا دیا ہوا ہر تحفہ زمین پر پھینک کر توڑ دیا تھا۔ کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ اس کے کمرے میں آیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی دی ہوئی ہر چیز کو زمین پر پٹک رہی تھی، ساتھ میں رابعہ کی باتیں بھی یاد آنے لگی کہ یہ لڑکا کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا، جو چیز اس کے سر پر سوار ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اتر بھی جاتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ لڑ کر کسی بھی طریقے سے بھاگ کر اس سے شادی کر بھی لیتی تو وہ یقیناً 4 دن بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی موج مستی میں لگ جاتا۔ روحان میں کوئی برائی نہیں تھی، اچھا بزنس کر رہا تھا، اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتا تھا۔ روحان اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے
اور کہنے لگا ایسے شخص کے لیے اپنے قیمتی آنسو برباد کر رہی ہو جسے تمہاری پرواہ ہی نہیں. تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پلیز میری خاطر آج کے بعد رونا مت. پھر وہ اٹھ کر اپنا تکیہ پکڑ کر صوفے پر لیٹ گیا. وہ اس کے پاس آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا. کہنے لگا کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی تم مجھے معاف نہیں کر سکتے. یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا. کہنے لگا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بات کافی ہے. وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت غلطی کی. مجھے لگا تم میری زندگی کو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلاؤ گے، میں اپنی مرضی سے جی نہیں سکوں گی. وہ کہنے لگا مجھے اپنی زندگی وقت پر گزارنے کی عادت ہے، لیکن میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں تم پر اپنا آپ مسلط کروں. تمہیں حق ہے اپنی مرضی سے جینے کا، اور میں تمہارا بہترین مستقبل چاہتا تھا، اس لیے تمہیں یونیورسٹی میں بھیج دیا. لیکن باخدا تمہارے ساتھ زندگی ایک دوستانہ طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، جس میں محبت ہوتی، دوستی ہوتی. لیکن خیر کوئی بات نہیں. وہ کہنے لگی اب بھی ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دو. وہ واقعی ہی شرمندہ تھی. وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ نہ دیتے تو شاید میں زندہ ہی نہ رہتی. جس لڑکی کی باتوں میں آ کر بغاوت کرنے کا سوچ رہی تھی اسے تو میری پرواہ ہی نہیں. میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے. میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی. یہ کہہ کر اس کے ساتھ لگ گئی. روحان نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا مجھے پتا تھا تم بے وقوف ہو، لیکن دل کی بہت اچھی بھی ہو. اچھا ہوا کہ تمہیں سچائی جلدی پتہ چل گئی. روحان کے لہجے میں خمار سا اترنے لگا تھا، آنکھوں میں وارفتگی سی بڑھنے لگی تھی. آئرہ کو ہی شرم آنے لگی تھی کیونکہ ارادے بھانپ چکی تھی. 3 سال گزر گئے تھے. دونوں کا بہت پیارا سا بیٹا تھا، لیکن آج تک کبھی روحان نے اسے دوبارہ حماد کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا. اس سے بہت محبت کرتا تھا. پتہ ہی نہیں چلا آئرہ نے روحان کی محبت میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. 6 نہیں بجتے تھے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی تھی. شاید میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے. لاپرواہ لڑکیاں بھی شادی کے بعد شوہر کے مزاج کے مطابق بڑے آرام سے اس کے رنگ میں ڈھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کی زندگی میں خوشیوں سے بھر دے. آمین ثم آمین.